السلام علیکم ناظرین، ممبر امن کمیٹی اٹک و راولپنڈی ڈویژن محمد خادم کربلائی مرحوم کا ایک تعزیتی ریفرنس بلدی حال میں منعقد ہوا۔ مقامی مقررین نے خطاب کیا اور راولپنڈی سے آئے ہوئے مرکزی قید نے خطاب کیا۔ اس کی ایک رپورٹ ہے، اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں۔ مجھے جو نظر آیا اپنے والد صاحب کی زندگی میں، کسی شخص کے ساتھ اختلافات نہیں تھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے مجھے یہ سوچنے پر میں مجبور ہوں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ شخصی اختلافات ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، نظریاتی ضرور آئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ نظر آیا کہ اجتماعی طور پر جو شخص مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور باہمی یکجہتی، اتفاق و اتحاد اور یگانگی کے لیے جب وہ کام کرتا ہے تو اس کی فکر میں الوہیت اور کر آتی ہے، اور جرأت اظہار اس میں آتی ہے، اور اس کے قول میں سچائی ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کے لیے رہنما اصول بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے ذاتی حساس سے نکل کر فکر جہانی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور آفاقی نظریات کے ساتھ وہ ایک مکمل اور مضبوط شخصیت آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ شخصیت ہے جو کہ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، جو کہ لسانی قدروں کی جب بات آتی ہے وہاں، اور تہذیبی قدروں کی جب بات آتی ہے وہاں پر وہ اخلاقی بندشوں کو معین کرتی ہے، ایسی شخصیت۔ اور یہی اخلاقی بندشیں انسانی عزت و وقار میں تقدس قائم کرتی ہے۔ ایسی بہت ساری شخصیات نظر آتی ہیں، اس میں سے مجھے اپنے والد گرامی کا بھی عکس نظر آتا ہے۔ میرے بہت سارے دوست احباب اور بہت سارے مہربان اکثر مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت اعلیٰ شخصیت تھے، بہت اعلیٰ ان کا مدبرانہ انداز تھا، اور بڑے عزت وقار کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ مجھے اس میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، اس سے ہمارے بہت سارے شعبے، ہمارے شیعہ علماء کونسل سے لے کر امن کمیٹی، اور امن کمیٹی کے علاوہ باقی اور جو بھی تنظیمیں تھیں مقامی، ان سب کو بہت فائدہ ہوا ان کی رہنمائی سے، اور انہوں نے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ ایسی شخصیت کے لیے علامہ صاحب نے کہا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں بسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ایک ہمہ جہت شخصیت جن کے اندر ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ آغاز کر رہا ہوں میں اس پر کلام سے، کہتے ہوئے سنا ہے یہ ہر خاص و عام سے، واقف ہیں جو بھی دنیا میں اس کے مقام سے، لیتے ہیں اس کا نام بڑے احترام سے، اس پر بڑا کرم ہے رسالت مآب کا، خادم حسین نام ہے عالی جناب کا۔ میں جس کا ہوں شیدائی وہ واحد کہوں تجھے، ہر دور کا ایک ایسا مجاہد کہوں تجھے، ٹکرائے جو باطل سے وہ قائد کہوں تجھے، اور شیعت کے مسائل کا بھی شاہد کہوں تجھے، اور تعریف تیری اس سے بڑی کیا ہو بیان میں، تم جیسے تو ملتے ہیں بڑے کم ہی جہاں میں، اور پیچیدہ مسائل کی گرہ کھولنے والے، جس جا پہ ضرورت ہو وہاں بولنے والے، اور ہر شیعہ و سنی کو باہم جوڑنے والے، اور حق بات سے باطل کی کمر توڑنے والے، وابستہ ہے جو تم سے وہ کہتے ہی رہیں گے،
ہم ساتھ جئیں گے تیرے ہم ساتھ مریں گے، اور تیری زبان سے ذکر شہ مشرقین ہو، فرش عزا کی منبر و مسجد کی زین ہو، اور کہتے ہوئے یہ کیوں نہ میرے دل کو چین ہو، تم دوسرے جہاں میں تصدق حسین ہو۔ عالی جناب کے جو برادر بزرگ تھے سید تصدق حسین شاہ صاحب کربلائی، ان کا ایک نام تھا، کہتے ہوئے یہ کیوں نہ میرے دل کو چین ہو، تم دوسرے جہاں میں تصدق حسین ہو، اور تحریک حسینی میں تیرا نام لکھا ہے، بستی کے بزرگوں میں بھی تو سب سے جدا ہے، اور یہ جملہ تیرے بارے میں سب نے ہی کہا ہے، بے مثل تو اس جیسا کہیں بھی نہ ملا ہے، اور ہر ایک زباں پر یہی اظہار رہے گا، تو عالم پیری میں بھی شہکار رہے گا۔ اور آخری مسدس کے خدمت کی لگن، جو خدمت انہوں نے کی ہے، خدمت کی لگن تجھ کو جو ہر آن ملی ہے، یہ عزت و شہرت یہ جو پہچان ملی ہے، اور صدقے میں یہ 14 کے جو ایک شان ملی ہے، بن کر تجھے بخشش کا یہ سامان ملی ہے، اور ہر گام پہ تجھ پر جو کرم کی یہ عطا ہے، ہر گام پہ تجھ پر جو کرم کی یہ عطا ہے، پوشیدہ اسی میں ہی تو اللہ کی رضا۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، دل یہ نہیں چاہتا کہ ہم سید خاتم حسین نقوی کو مرحوم کہیں، وہ ہمہ وقت ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ان کی شخصیت کبھی بھی فراموش نہیں ہو سکے گی، نہ ہونی چاہیے۔ میرا اور ان کا تعلق کم و بیش 70 سال کا تھا۔ انہیں میں نے مختلف حالات میں پایا، ہر حال میں ان کو اس منصب کا اہل پایا جو منصب ان کے سپرد کیا گیا۔ خاتم حسین شاہ صاحب بڑے دل گردے والے آدمی تھے، مجلس میں انسان سے گپ شپ ہو جاتی ہے، وہ ہر بات کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت فرمایا کرتے تھے۔ ایسی اہم شخصیت کی یادآوری کے موقع پر میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے مختصر سی بات کرتا ہوں کہ آج ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خاتم حسین صاحب کی اس مجلس کے تو خیر ہمیں چند لمحات ملے ہیں، تو ان لمحات میں ہم جس بات کو اہم ترین سمجھتے ہیں وہ کریں۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستانیوں کو پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ جو چیپٹر سراسر فراموش ہے، جس پر نہ وکلاء توجہ دے رہے ہیں، نہ علماء، نہ سیاستدان، ہر کوئی اپنے مقصد کی بات کہتا ہے، پاکستان کے مقصد کی بات نہیں کہی جا رہی۔ اس وقت پاکستانیوں کو پاکستانی ہونے کے حساب سے سوچنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی ملک اپنے مفاد کے باہر نہیں سوچتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا میں اکثریتی سنی آبادی سعودی عرب کی ہے، ان کی اور یمن کی جنگ نہ ہوتی، ان کی اور شام کی لڑائی نہ ہوتی۔ ایران اور آذربائیجان دو انتہائی اکثریت کے شیعہ ممالک ہیں، ان کے درمیان اختلافات نہ ہوتے۔ سعودی عرب اپنا فائدہ دیکھتا ہے، ایران اپنا فائدہ دیکھتا ہے، آذربائیجان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، پاکستان کیوں نہیں اپنا فائدہ دیکھتا؟ پاکستان کو وہاں اپنے وسائل کا مصرف کرنا چاہیے، اپنا وقت ان مفادات کو دینا چاہیے جو پاکستان کے مفادات ہیں۔ اغیار کے مفادات کے پیچھے چلنا نہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے، نہ اپنے ساتھ وفاداری ہے، نہ آنے والی نسلوں کے ساتھ وفاداری ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جو کام کرو پہلے یہ دیکھو کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ بعض شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے الفاظ بانجھ ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت پر کچھ بولنے کے لیے لہجہ ساتھ نہیں دیتا، ان کی شخصیت میں رنگ بھرنے کے لیے ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ خادم حسین صاحب ایک معتبر نام تھے، ایک سکالر تھے، ایک رضاکار تھے، ایک سوشل ورکر تھے، لیکن سب سے بڑھ کر ان کی شخصیت کا جو نمایاں پہلو ہے، جو ان کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، وہ مختلف مذاہب کے درمیان، مختلف سوچوں کے درمیان، مختلف افکار کے درمیان اور مختلف شیعہ، سنی، وہابی اور اہل سنت والجماعت اور دوسری جماعتوں کے درمیان جو ایک ہم آہنگی، ایک تسلسل، ایک تعلق اور ایک جو کہتے ہیں کہ زنجیر تھے، وہ یہ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو تھا۔ انہوں نے کبھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی اس مسئلے کا ادراک نہیں کیا تھا کہ وہ اہل سنت کے قبیلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے اس بات پر کبھی بھی دوسری رائے نہیں دی تھی کہ وہ مختلف مذاہب کے درمیان کس طرح سے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اٹک میں 3 واقعات ہوئے، ایک شی باغ کے اندر شیعہ سنی تصادم ہوا جس میں غالباً میں غلط نہیں تو 3 شہداء ہوئے۔ پھر اٹک شہر کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر ملو والی کے اندر کچھ واقعات ہوئے جس میں غالباً 16 لوگ شہید ہوئے تھے۔ ان تمام واقعات کے اندر اگر کسی شخص نے ان واقعات پر اور دونوں فرقوں کے درمیان نامنگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روکنے کی کوشش کی تو وہ سید خادم حسین شاہ صاحب تھے۔ اور انہوں نے اپنی دن رات تگ و دو کے ساتھ، اپنی کاوشوں کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنے دھیمے پن کے ساتھ، اپنے لہجے کے ساتھ ایسی ہم آہنگی پیدا کی کہ وہ تمام مسائل یکسر ختم ہو گئے، مقدمہ بازی بھی ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے کریکٹر، یہ ہوتی ہے شخصیت، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنا کردن کے خوش رسمیں بخاک کو خون غلطی دن خدا رحمت کنتی آشکان پاک تی نترا۔ ان کا شاید بہت کم لوگوں کو علم ہو کہ بنیادی طور پر تعلق چھچ کے ایک علاقہ ولیہ سے تھا جو تقسیم پاکستان سے قبل کمل پور سیدہ میں یہاں پر مائیگریٹ کیا تھا۔ ان کے جو بزرگ تھے اس وقت کے پردادا ان کے سید قائم شاہ صاحب تشریف لائے تھے، اور پھر نسل در نسل جیون شاہ، مہر حسین شاہ صاحب اور اس طرح کے جس فلسفے پر چل رہے تھے
حسینیت کا فلسفہ، وہ فلسفہ قربانی اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کا نام ہے۔ یہ دونوں پہلو آپ خادم شاہ صاحب کی شخصیت میں نمایاں دیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے اندر اصرار، قربانی، ٹالرنس، برداشت، اور پتہ نہیں وہ جس طرح کی شخصیت تھے، جس طرح سے وہ گفتار کرتے تھے، جس طرح کا کردار تھا، جس طرح کی ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا، وہ ان کی ان دونوں باتوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ باطل کے ساتھ ہمیشہ ٹکرائے ہیں۔ میں نے دیکھا جب کوئی بھی موقع آیا ہے، چاہے یوم القدس ہو یا کوئی اور ہو، میں اس دفعہ انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ ابھی مجھے ٹیلی فون آئے گی کہ آپ شیخ صاحب آئے نہیں ہیں، لیکن وہ آواز تو اس وقت خاموش ہو چکی تھی۔ زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے، یہ ہے وہ فلسفہ۔ اس فلسفے کو آپ جتنا کھولتے جائیں، جتنا دیکھتے جائیں، آپ اس فلسفے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خادم شاہ صاحب ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن جانے والے اگر اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے اوصاف کی بدولت، یعنی مسلمان یا مومن کی تعریف کیا ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو خادم شاہ صاحب کی زندگی کے آپ لوگ گواہ ہیں، نہ کبھی انہوں نے زبان سے اور نہ کبھی ہاتھ سے کسی شخص کو نقصان پہنچایا۔ یہی مومن کی تعریف ہے اور وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنی قوم کے لحاظ سے ایک مجاہد تھے، اور اس واقعہ کا میں نے عینی شاہد ہوں جب شہیدان کوٹہ کے لیے یہاں احتجاج کیا گیا۔ سردیوں کے دسمبر کے دن تھے، جو سخت سردی میں میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ 1 بجے قریب، میں ان سے تقریباً 12-13 سال چھوٹا تھا، تو میں تنگ آ گیا اور مجھے سردی لگنے لگی۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب اب چلنا چاہیے، بچے ہیں یہ باقی وقت پورا کر لیں گے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یار ہم چلے گئے تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، میں نہیں جاؤں۔ میں یقیناً آ گیا، لیکن شاہ صاحب صبح تک وہی ان کے ساتھ رہے۔ دوسرا، اتحاد بین المسلمین کے اتنے بڑے داعی تھے کہ یہ ملازمت سے پہلے بہت ساری جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کرتے تھے۔ ان کی ایک انجمن بھی تھی، انجمن حیدریہ، تو اس سلسلے میں انہوں نے ڈی سی سے بات کر کے اپنے زمانے میں ایک اجتماع کروایا، جس میں یہاں سے جامع مسجد کے امام وہ بھی تھے، اپنا دوسری جامع مسجد جو اہل سنت کی ہے اس کے امام بھی تھے۔ سارے حضرات جو ہے وہ وہاں امام بارگاہ میں آئے اور سب نے تقریریں کی۔ تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ لوگ کیسے یہاں آئے۔ تو شاہ صاحب کی کوششوں سے یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ وہ سلسلہ جاری رہتا، لیکن انہیں ضرورت معاش کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا، تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بہرحال شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے درمیان اب بھی ہمارے حساب سے اب بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ نام ایک ہے سید خادم حسین کربلائی، لیکن اس نام کے اندر وہبی اور کسبی تمام صفات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سادات کے گھرانے میں آنا ان کا نسبی تحفہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو ایک عظیم خاندان میں جو قیامت تک باقی رہے گا اس خاندان میں پیدا کیا۔ جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے، بہت خوبصورت بڑے احسن طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ اور کسبی خود محنت کرنی پڑتی ہے اس دنیا پہ آ کر۔ جہاں وہ بہترین عزادار تھے، انہوں نے عزاداری کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عزاداروں کی خدمت کی ہے۔ عزاداروں کے تمام مسائل میں جا کر، ان کی دہلیز پہ جا کر، گھر میں جا کر بے لوث خدمت کی ہے۔ خاص طور پر ضلع کے کسی مقام پہ بھی کوئی مسئلہ عزاداری بنا ہے
تو سید خادم حسین شاہ کربلائی وہ ان کی پہچان بنے ہیں، وہ سب سے آگے اراول دستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان جیسا مصلح اٹک میں بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے شیعہ سنی فسادات ہوں یا مسائل ہوں، ان میں آپ نے دیکھا کہ کربلائی صاحب نے جو رول ادا کیا ملوالی میں یا باقی کیسز میں، کہ بالآخر بڑی آسانی کے ساتھ وہ مسائل حل ہوئے۔ ہم اندازہ کریں کہ علماء بورڈ میں تمام شیعہ سنی علماء نے، ڈسٹرکٹ کے تمام شیعہ سنی علماء نے ان کو اپنا چیئرمین منتخب کیا، اور پھر اتنا کام کیا، میں خود اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں۔ وہ مجھے فائلیں دکھاتے تھے، ساتھ لے کے جاتے تھے، کتنے ہی اہل سنت کی مساجد کے تنازعات تھے وہ کربلائی صاحب نے حل کیے۔ میں زیادہ آپ کا وقت کیا وہ نہ لوں۔ انہوں نے جتنے بھی کمالات حاصل کیے اس 80-90 سال کی ایج میں، سارے محنت کے ساتھ حاصل کیے، اور ہمیں بتایا کہ اصل میں راہ حسین یہ ہے کہ جو میں نے اپنایا ہے اس راستے پہ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو کربلائی صاحب کے ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ تمہیں ملنے کے مشتاق ہوں، اور اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر روئیں اور تمہیں یاد کریں۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ ظاہر گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ سید خادم حسین شاہ صاحب اس کیٹیگری کے آدمی تھے، اس لیول کے انسان تھے، وہ عظیم انسان تھے۔ میں جب ان کا فوٹو دیکھ رہا ہوں، جیسے مجھ سے قبل ایک مقرر فرما رہے تھے، آگے یقین نہیں آتا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ نحیف انسان، وہ درویش انسان، وہ ایک بردبار انسان، وہ ایک باتقوی انسان، اور وہ جب بھی سوچتا تھا، میں جب ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں، جب بھی سوچتا تھا وہ عوام کے مسائل کے بارے میں سوچتا تھا، وہ غریبوں کا درد رکھنے والا انسان تھا۔ خادم حسین شاہ کے جو خدمت کا جذبہ تھا، وہ جو ولولہ تھا، اب میں جب بھی آتا تھا ان خدمت میں آتا تھا، ان سے رہنمائی لیتا تھا۔ ظاہر ہے میں اصل میں تو ضلع اٹک کا ہی ہوں، لیکن باہر رہ کے اب مجھے ضلع اٹک کے مسائل کا زیادہ احاطہ نہیں تھا۔ میں ان کی خدمت میں آتا تھا اور ان سے رہنمائی لیتا تھا کہ ضلع میں کون کون سے مسائل ہیں۔ اور شاہ صاحب بڑے کھلے دل کے انسان تھے، بڑی اچھی اور وسیع سوچ کے انسان تھے، اور وہ ہر ممکن تعاون ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ بلکہ اگر میں کبھی اتنی محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اب اسلام آباد میں بھی جب میں اتنا مصروف پورے ملک میں، اب مجھے مختلف اوقات میں فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں کہ آپ یہ جو خدمت کر رہے ہیں، اب میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے ہمارے ضلع کا ایک عالم دین اتنی خدمت کر رہا ہے پورے ملک میں۔ اور اتحاد و وحدت یہ وہ ان کا جذبہ تھا، یہ وہ ولولہ تھا، سب نے ذکر کیا، آج جس کو وہ بڑے جوش و جذبے سے آگے بڑھ کے کام کرتے تھے۔ اور جو لوگ ہمیشہ ظاہر ہے وہ جہاں ہماری تنظیم کے شیعہ علماء کوثر کے عرصے سے صدر رہے، سرپرست رہے، اور ظاہر ہے یہاں خدمت ہی ہوتی ہے، اور پھر پیس کمیٹی کے ممبر، میں 1999 میں جنڈ آیا اور اس وقت سے اب تک میں پیس کمیٹی کا ممبر ہوں، ضلع اٹک کا بھی ممبر ہوں، ڈویژنل ممبر بھی ہوں، اور صوبائی پیس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ خادم حسین شاہ صاحب مجھ سے 20 سال پہلے سے یہاں پیس کمیٹی کے ممبر تھے، اور ان کی خدمات کا ہر کوئی اقرار کرتا تھا۔ میں اگر نام لوں نہیں آ سکے وہ بزرگان جو پیس کمیٹی میں ہیں، جناب مولانا توحیدی صاحب،
جناب قاری شیر زمان صاحب، جناب پیر سعادت علی شاہ صاحب، پیر آفتاب شاہ صاحب ہوتے تھے، اب وہ چورہ شریف کے لے کے فتح جنگ میں ان کی رہائش تھی، اور مولانا یہ امیر زمان صاحب ہیں، مولانا صدیقی صاحب ہیں، اب وہ سب ان کی خدمات کو جانتے ہیں، اور ان کے بہت اچھے ساتھی، چونکہ وہ ان کے ساتھ انتہائی اخلاق، انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ہمیشہ میں نے نہیں دیکھا اتنی میٹنگوں میں، اتنے اجلاسوں میں، اتنی اپنی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے، اور کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے حق میں نہیں ہوتے تھے۔ وزیر بیٹھا ہوتا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بھی ہماری میٹنگیں ہوتی تھیں، وزیر قانون پنجاب، یہی جو آپ وزیر داخلہ ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی، اور مختلف ڈی سیز کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ۔ میں نے کبھی شاہ صاحب کو نہیں دیکھا کہ شاہ صاحب گھبرائے ہوئے ہوں، وہ جو علی الزہرا کی اولاد ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے مسائل، صرف تشیع کے مسائل نہیں، اہل سنت کے اٹک کے مسائل وہ بیان کرتے تھے، دہشت گردی کس طرح روکنا ہے، انتظامیہ میں جو کمزوریاں ہوتی تھیں ہمیں اس ضلع میں انہوں نے سکھایا، آگے ان کے سامنے ڈٹ کر بولنا ہے کہ یہ کمزوری ہے تمہاری، اور الگ دفتر میں ملاقات کر کے نہیں بولنا، میٹنگ میں بولنا ہے، تاکہ انہیں احساس ہو آگے یہ کمزوری ہیں ہم حل نہیں کر رہے۔ شاہ صاحب وہ بہادر، وہ شجاع آدمی تھے، جو ہر جگہ پہ قوم کے حقوق کی بات، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کبھی پروٹوکول لیا ہو۔ دیکھیں میں اسلام آباد سے میٹنگ میں آتا، آپ جب پیرانہ سالی میں جب مشکل میں تھے، بیچارے صحیح چل بھی نہیں سکتے تھے مشکل میں، لیکن جب بھی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، اگر کوئی گاڑی دستیاب ہوتی تھی تو جاتے تھے، ورنہ ایک عصا لے کر ڈی سی اور ڈی پی او کے آفس میں پہنچ جاتے تھے، اے سی کے آفس میں پہنچ جاتے کہ یہ مسائل ہیں، یہ حل کرنے ہیں۔ مجھے یہ سعادت نصیب ہے، میں آتا تھا اسلام آباد سے، جب بھی میٹنگ ہوتی ان کے گھر سے انہیں اپنی گاڑی میں اٹھا کے ساتھ لے جاتا اور پھر واپس پہنچاتا تھا ان کو گھر میں۔ ہمیشہ دعائیں دی ہیں ہمیں، اور ہم واقعاً ان کی دعاؤں کے محتاج تھے، اور اب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مجھے پتہ ہے ان کی روح انشاءاللہ ہم سب سے خوش ہوگی، خداوند کریم انہیں انشاءاللہ جنت میں بلند درجات عطا فرمائے۔ یہاں اتحاد و وحدت کی بات میں 2-3 نکات عرض کروں گا۔ وہ یہاں جب ضلع میں ناظم ہوتے وہ، یا باقی کمشنر، یا وہ میٹنگیں جو ہوتی ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب کے ساتھ، شاہ صاحب محور کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ چیئرمین بھی تھے، وہ محور ہوتے تھے۔ وہ میں کئی دفعہ دیکھا ہے یہاں اٹک میں، مجھے اس مسجد کا نام یاد نہیں ہے، جب میرے بریلوی بھائیوں اور دیوبندی بھائیوں کے درمیان شدت اختلاف اختیار کر گئے، اور وہاں اس وقت کے جو ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ بریلوی بھائیوں اور دیوبندی بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے تو شیعہ حضرات جائیں وہاں اور جا کر مسائل حل کریں، اور 3 رکنی وفد بنا، شاہ صاحب کو اس کو سربراہ بنایا گیا۔ یقین کریں اتنی کشیدہ حالات تھے، جب ہم وہاں پہنچے دونوں طرف سے اسلحہ اٹھائے لوگ موجود تھے، لیکن خدا خیر دے سید کو، خدا اس کو اجر عطا فرمائے، جس خوبصورت انداز میں دونوں کے ساتھ الگ الگ ہم ملے، شاہ صاحب نے گفتگو کی، اور گفتگو کے بعد ان کو اکٹھا بٹھایا، وہ شیر و شکر ہو گئے اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ شاہ صاحب کے وہ جو پاکیزہ نفوس تھے، ان کے صدقے یہ مسائل حل ہوئے۔ اپنے خاندان میں جس انداز میں وہ رہے، میں جانتا ہوں ان کے بھائی سید تصدق حسین شاہ صاحب، الحاج سید محبت حسین شاہ صاحب، سید اصغر علی شاہ صاحب، باقی مجھے نام یاد نہیں ہے، ان کے ساتھ کے ساتھ شفقت، یعنی میں ایسے دیکھتا تھا ایک انسان کا اخلاق اور کردار اتنی وفاداری اور اتنی تواضع اور انکساری ان کی، کہ اپنے ان بھائیوں کا احترام ایسے کرتے ہیں جیسے والد صاحب کے سامنے جھک کر ملتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہر لحظہ اپنے خاندان کا خیال کرنا، اپنے لوگوں کا خیال کرنا، اور قومی مسائل میں اتنے آگے مسجد میں ہر جمعے، آپ جو جمعہ جامع مسجد میں ہوتے، ہر جمعہ میں امام صاحب نماز پڑھاتے، اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے قومی مسائل پہ ڈسکس کر دیتے۔ عاشق رسول تھے، جب بھی دنیا میں کہیں قرآن مجید کی توہین ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، یہاں اٹک میں مظاہروں کا بھی انتظام کیا، ڈٹ کر بولے بھی ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، اور میڈیا کے سامنے بہت خوبصورت گفتگو، اور حضور کے نام پہ کہتے ہیں کہ ہمیں مر مٹنا چاہیے، ہمیں اکٹھے ہو کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ شاہ صاحب کی شخصیت۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ پیس کمیٹی میں انہوں نے اب بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ مجھے افسوس ہے
مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شاہ صاحب دیکھیں ایک آدمی 50 سال سے امن کمیٹی کا ممبر ہے، 50 سال کی اس ضلع کے امن کے لیے انہیں کام کیا۔ میں یہ خود بھی کہوں گا، اور اگر خبرنگار ہیں کوئی یا کوئی ڈائری لکھنے والے ہیں وہ بھی نوٹ کریں کہ ڈی سی صاحب اور اٹک کے ڈی پی او صاحب کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اتنا بزرگ آدمی پیس کمیٹی کا ان کی فاتح کے لیے ہمیں چلے جائیں۔ ہمیں گلہ ہے، میں کسی خلاف بولنے کے حق میں نہیں ہے، ہمیں گلہ ہے، ہمیں شکوہ ہے، اس کا معنی ہے ہمیں پیس کمیٹی چھوڑ دینی چاہیے۔ میں اب 22-23 سال سے پیس کمیٹی کا ممبر ہوں، اور کسی ذاتی اپنا خرچ کر کے ہم اسلام آباد سے یہاں آتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے ضلع کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور انتظامیہ کا ساتھ دینے کے لیے، اتحاد و وحدت کے لیے، تاکہ سب مل بیٹھیں گے، ایک محبت کی فضا آگے جائے گی۔ لیکن مجھے افسوس کہ شاہ صاحب اس دنیا سے چلے جائیں، اور ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب، مجھے کہا گیا کہ جناب وہ نئے آئے ہیں، واقف نہیں ہیں، یہ میں نہیں مانتا، چونکہ سسٹم ہے یہاں، کسی شخص پہ بات نہیں چلتی۔ جو ڈی سی آتا ہے اس کے سامنے امن کمیٹی کے ممبران کی لسٹ پیش کی جاتی ہے، ان کی خدمات بتائی جاتی ہیں، جو ڈی پی او یا اے سی آتا ہے ان کو بتائی جاتی ہیں۔ اور یقیناً اگر یہ حال ہے کہ ڈی پی او ڈی سی او چینج ہو جائے اور جو پرانے لوگ امن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی خدمات پہ خراج تحسین پیش نہ کریں اور ان کو معلوم نہ ہو، پھر میرے خیال میں ہمیں پیس کمیٹی میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی خدمات کو نظر انداز کیا جائے، حق تو یہ ہے کہ اتنا پرانا پیس کمیٹی کے ممبر شاہ صاحب اب وہ جب دنیا سے چلے جائیں، ڈی سی آفس اور ڈی پی او آفس میں اس طرح کا تعزیتی ریفرنس ان کے لیے ہونا چاہیے، یہ خود ان کو انتظام کرنا چاہیے، مجھے تذکر نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں گلہ ہے، امید ہے میڈیا کے ساتھی آپ پہنچائیں گے یا ڈائری لکھنے والے وہاں تک پہنچائیں گے آگے یہ ہمارا گلہ ہے، ہمارا شکوہ ہے، اور یہ حق کا شکوہ ہے۔ اتنا انسان جس کو سنی شیعہ سب، خدا شاہد ہے میں جانتا ہوں کتنی محبت تھی ان کی، امن کے لیے جو انہوں نے کام کیا آسان نہیں تھا۔ جب دہشت گردی تھی، جب فرقہ واریت تھی، پولیس کی طرف سے ایک گارڈ انہیں ملا ہوا تھا، لیکن وہ سید کبھی ان گارڈوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بڑے سے بڑے مارکے میں بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ پہنچ جاتا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، امن قائم کیا انہوں نے۔ میں کہوں گا ہم سب کی کوشش اور کاوشوں سے وہ جو پیغام پاکستان بیانیہ وہ آیا، خدا شاہد ہے میں وہ اس حوالے سے شاہ صاحب کے ساتھ لگاتار مشاورت میں رہا۔ اسلام آباد میں 2016 میں غالباً صدر ممنون حسین صاحب تھے، اور وہاں پیغام پاکستان بیانیہ کی صدر ہاؤس میں رونمائی ہوئی، جس میں قائد ملت جعفریہ موجود تھے، دیگر علماء کرام ہر مسلک کے موجود تھے، 2000 علماء موجود تھے، اور وہاں جو گفتگو ہوئی علماء کرام کی کہ امن و امان قائم کرنا کتنا ضروری ہے، فرقہ واریت کا مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کتنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو فروغ دینا کتنا ضروری ہے، یہ جو خود کش حملے ہیں ان کی حرمت پہ تمام علماء نے فتاوی دیے، اب 11-12 ہزار علماء اس میں دستخط کر چکے ہیں۔ اب ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جیسے سید خادم حسین شاہ صاحب تھے کہ اس پیغام پاکستان بیانیے کو سنی شیعہ مساجد میں، مراکز میں، درگاہوں میں، مدارس میں اور ہر مدرسے اور ہر یونیورسٹی میں آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ ملک امن کا گہوارہ بنے۔ ہمیں ضرورت ہے جیسے اب بخاری صاحب کہے گئے، جناب ایوب بخاری صاحب، کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، میں نے پاکستان میں امن قائم کرنا ہے، میں نے پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کی عزت و عظمت کو آگے بڑھانا ہے، مجھے سب سے پہلے پاکستان ہے، بعد میں کوئی اور ملک کا، میں سب اسلام ممالک کی قدر کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ان میں بھی علماء بزرگان جو خدمت کر رہے ہیں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اور پیغام پاکستان بیانیہ علماء کرام نے اس وقت دستخط کیے جب ملک میں دہشت گردی عروج پہ تھی، جب ہر طرف مارو مارو اور کافر کافر کے فتوے چڑھ رہے تھے، دنیا کے انویسٹرز نے آنا چھوڑ دیا تھا، کرکٹ ٹیمیں یا ہاکی ٹیمیں دنیا کی آنی اب وہ چھوڑ دیا تھا کہ یہ ملک دہشت گردوں کا ہے۔ اس وقت جب دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا تھا، پیغام پاکستان بیانیہ اور اس وقت لایا گیا، اور اس لیے تاکہ پوری دنیا میں جائے اور ہم علماء کرام ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ اعلان کریں کہ ہم ایک
کہیں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس اعلامیے کو میرے پاس شاید گاڑی میں موجود ہو، پیغام پاکستان بیانیہ کو اب پوری دنیا میں پھیلایا گیا سفارت خانوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں نچلی سطح تک وہ نہیں پہنچا۔ حق ہے حکومت کا کہ اسے نچلی سطح تک پہنچائیں، اور پھر جو لوگ اس خدمت کر رہے ہیں، جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو محبتیں پھیلا رہے ہیں، جو مسالک کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اپنی ذات اور اپنی نام و نمود کے لیے کام نہیں کر رہے، اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس امت کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں تو امن ایوارڈ دینے چاہیے، ایسے جیسے خادم حسین شاہ صاحب ہیں۔ تو میں یہ آپ خدمت میں گزارش کروں گا، ان کی اولاد، ان کے عزیزان جو ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، شاہ صاحب کا جو خوبصورت سوچ تھی، جو فکر تھی، جو ان کی شخصیت تھی، اس کو آگے بڑھائیں۔ ایسی فکر کے لوگ جو انتہائی حلیم طبع لوگ ہوں اور امن کے لیے کام کریں۔ دیکھیں میں شیعہ ہوں، میرے کچھ بھائی سنی ہیں، میرے وکلاء بیٹھے ہیں، میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں، بزرگان نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کے سینے میں وہ دل ہونا چاہیے جس کی محبت کا معیار یہ ہو کہ یہ پاکستانی ہے، پھر یہ ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ میں اگر مسلک میں بڑھ جاؤں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اسلام کو محدود کر دیا ایک مسلک میں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، کہیں شیعہ مسجد ہے، معذرت ساتھ میں آج یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مجھے بتائیں کتنی شیعہ مساجد تھی، کتنی سنی مساجد تھی، کتنے شیعہ اور سنی مدرسے تھے؟ ایک ہی مرکز تھا، جو مسجد بھی تھی جس میں عبادت کی جاتی تھی، مدرسہ بھی تھا جہاں اصحاب صفہ بیٹھ کے آپ پڑھا کرتے تھے دین کی تعلیم، وہی عدالت بھی تھی جہاں عدالتیں لگتی تھیں، وہی وزارت خارجہ کام بھی تھا جہاں خارجی وفود وہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں امام بارگاہ بھی تھا جہاں حضور اکرم اپنے خطبے دیتے تھے، اور وہی درگاہ بھی تھی جس میں کائنات کا سب سے بڑا مرشد حضور اکرم محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی اور نمازیں صحابہ کرام سب اہل بیت اطہار کے سب افراد سب وہاں اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے۔ بعد میں جب خلفائے راشدین کا دور آیا پھر بھی یہی سلسلہ، مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا آگے جناب کہیں حضرت علی الگ مسجد میں نماز پڑھتے ہوں، حضرت ابو بکر الگ مسجد میں نماز پڑھتے ہوں، نہیں اکٹھی نمازیں تھیں، اکٹھی۔ وہ اقبال کیا خوبصورت کہتا ہے، اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس امت کو سنبھالنا ہے، اس اسلام کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہمیں ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا۔ ہم اگر اس چکر میں پڑ گئے کہ میں شیعہ ہوں، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، یہ مسالک نہ حضور کے دور میں تھے نہ خلفائے راشدین کے دور میں اس طرح تھے۔ اسلام تھا خالص محمدی دین تھا، اور اس کو لے کے آج بھی ہم آگے بڑھیں۔ اسلام کی اور امت کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی وہاں سے شروع ہو گئی جب تمام مسالک نے اپنے الگ الگ مساجد بن لی۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ ایک مسجد والے دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو وہاں اعتراض ہوتا ہے۔ ہمیں اس عادت حاصل ہے، مسلسل سفر میں رہتے ہیں، جس مسلک کی مسجد آ جائے میں وہاں نماز اسی لباس کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میرے اہل سنت بھائی جس مسلک کے بے انتہا عزت اور احترام دیتے ہیں۔ ہمیں اس مشن کو جو سید خادم حسین شاہ صاحب کا مشن تھا، اس مشن کو لے کے اپنے ضلع میں بھرپور کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس مشن میں موفق و مؤید فرمائے۔ ایک وفد آپ لوگ کہا جو یہاں اہل سنت کے علماء سے بھی جا کر ملے، آج آنے چاہیے تھے علماء اہل سنت جو ان کے دوست تھے، ان کے مہربان تھے، پیس کمیٹی میں ان کے ساتھ کام کیا، عرصہ دراز 10 سال ہو گئے ہیں وہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ایک نشست ہونی چاہیے، ضرورت ہوئی تو میں اس میں کردار ادا کروں گا، اور ایک الگ نشست ان کے ساتھ جس میں میڈیا بھی ہو تاکہ وہ ٹاک کریں، گفتگو کریں، ان کے کردار پہ گفتگو کریں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ خداوند کریم ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، ائمہ طاہرین کے ساتھ معشور فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے اگلے مراحل جنت، قبر، برزخ اور حساب و کتاب کے مراحل آسان فرمائے، شفاعت معصومین عطا فرمائے، اور وہ سید الشہداء کے ساتھ ان کو معشور فرمائے۔ حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ان سے خوشنود ہوں، ہم سب کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے۔